صورتیں جب شروع ہوں گی انشاءاللہ، آج سے ہی سورۃ فاتحہ شروع ہو رہی ہے، تو طریقہ ہمارا جو سے چلا رہا ہے، پرانے ساتھی جو پہلے درس میں شریک رہے ہمیں معلوم ہے، جتنا حصہ ہمیں قرآن کریم کا پڑھنا ہوتا ہے اتنی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اتنی آیات کا لفظی ترجمہ میں بولتا ہوں اور تمام سامعین بھی میرے ساتھ بولتے ہیں، اس کو تلفظ کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ توجہ اور دھیان پوری ہو کہ ہم نے یہ لفظ قرآن کریم کا جو پڑھا ہے اس کا یہ معنی ہے، اور یہی سلسلہ انشاءاللہ رہے گا کہ ایک مرتبہ اس آیت کریمہ کا جو جملہ ہے اس کا ترجمہ میں نے کہنا ہے اور آپ حضرات اس کے ساتھ دوہرانا ہے۔ ہمارے اساتذہ 3 مرتبہ پڑھاتے تھے، لیکن یہ اس زمانے میں فرصت فراہم کر کرتی تھی، اب تو ہر آدمی جو ہے اس کو بات ہر چیز ہے لیکن وقت کمی ہے، اس سلسلے کو جاری رکھنا مقصود ہے، لیکن ایک ہی مرتبہ پر اکتفا کیا جائے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ آیت نہیں پڑھی آپ نے، صرف ترجمہ پڑھوں گا اس وقت۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الحمد لله، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا، الرحمن، بے حد مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، وإیاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھی راہ پر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے فضل فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ تو تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت، رتبے کے لحاظ سے سارے قرآن میں ایسی سورت اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں اتاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے، نہ تو ایسی صورت
قرآن کریم میں اللہ نے اس کے علاوہ اتاری، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی آسمانی کسی صحیفے میں اللہ تعالیٰ نے اس شان کی صورت اتاری۔ اس سورہ مبارکہ کے کوئی مفسرین نے 28 نام ذکر کیے ہیں، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ ناموں کی کثرت اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قرآن کریم کی کسی اور سورت کے اتنے زیادہ نام نہیں ہیں جتنی اس سورہ مبارکہ کے ہیں۔ مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، لیکن وہ ساری باتیں آپ حضرات سامنے ذکر نہیں کرنی۔ بات وہی ہے، ہماری عمریں بھی مختصر ہے اور وقت بھی ہمارے پاس تھوڑا ہے، لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم مقصودی بات نہ چھوڑیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی کتاب سے آگاہی حاصل کریں۔ ان ساری تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ پہلی مرتبہ جب قرآن کریم ہمارا مکمل ہوا، اس کے بعد دوبارہ شروع ہوا، سورہ فاتحہ تقریباً 26 دن میں ہم نے پڑھی تھی، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پر میں نے خطبات جمع دیے تھے، پورے 6 مہینے لگے۔ یعنی یہ وہ بات ہے کہ میرے جیسا ایک کم علم طالب علم جو ہے وہ کتنا ٹائم لگاتا ہے۔ علم نے اس پر اتنا کچھ لکھا ہے۔ ایک مفسر کا ذکر آتا ہے کہ اس نے قرآن کریم کی 300 جلدوں میں تفسیر لکھی اور 25 جلدیں صرف سورہ فاتحہ پر لکھی اور 5 جلدیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر لکھی۔ آپ اندازہ کیجیے کہ اس سورہ مبارکہ میں کتنا علم ہے۔ اس کے بارے میں جتنے نام بھی آئے ہیں ان میں سے ایک نام اس کا ام الکتاب یا ام القرآن ہے۔ عربی زبان میں ام ماں کو کہتے ہیں، اور کسی چیز کی جو بنیاد ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے، اس کے لیے بھی عرب لوگ ام کا لفظ بولتے ہیں۔ ماں کو ام اس لیے کہتے ہیں کہ ساری اولاد کی بنیاد وہ ہوتی ہے، وہی جڑ ہوتی ہے، اولاد اسی سے وجود میں آتی ہے۔ تو سارے قرآن کریم کے لیے اس کو ام القرآن کہا جائے، سارے قرآن کی ماں ہے یا اس کی جڑ ہے۔ سارے قرآن میں جو مضامین بکھرے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے اس سورہ مبارکہ میں سمیٹ کیے ہیں۔ اس لیے اس کو ام الکتاب یا ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی تفصیل شروع ہوگی تو پھر میں کچھ اشارات آپ کو دوں گا کہ اہل علم نے جو سارے قرآن کریم کے لباب اور نچوڑ نکالے اس کو کس طرح سورہ فاتحہ کے اندر بتایا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، شافعی مذہب ہیں، جو بیک وقت مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں اور بہت بڑے انسان ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی جو تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تفسیر علمی دنیا میں اس کا بڑا ایک مقام ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے تمام تر احادیث اور روایات جو قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں آئی ہیں ان پر پوری تنقید کر کے چھان پھٹک کر انہوں نے وہ روایات اکٹھی کی ہیں اپنی تفسیر کے اندر۔ اس کو تفسیر الماثور کہا جاتا ہے۔ اللہ ابن کثیر لکھا الفاتحہ تو سر القرآن، سورہ فاتحہ سارے قرآن کا راز ہے، نچوڑ ہے، لب لباب ہے۔ الفاتحہ تو سر القرآن، سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ بسر هذه الکلمہ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ اگر انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا علوم معارف اللہ تعالیٰ کی اس کتاب مقدس میں اور صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ کے فضیلت کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس جیسی شان کی صورت اللہ نے کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں اتاری، نہ قرآن میں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت، نہ ہی تورات، انجیل، زبور اور دیگر کتابوں میں۔
اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ قرآن اس سے شروع کیا گیا، اس لیے بھی اس کی اہمیت ہے کہ نماز ایسی اہم عبادت جو تمام عبادات سے بڑی عبادت ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی انسان عبادتیں کرتا ہے نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ نماز کے مقابلے میں نہ زکوٰۃ ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ صدقہ خیرات، نہ قربانی ہے۔ نماز سب سے بڑی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر، غریب، شہری، دیہاتی، پڑھا لکھا، ان پڑھ، سب مرد عورت سب پر اللہ تعالیٰ نے روزانہ 24 گھنٹوں 5 وقت نماز فرض کی ہے۔ روزہ تو صرف اس آدمی کے لیے جو روزہ رکھ سکتا ہے، اور ایک آدمی مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو مستثنیٰ ہے اسے۔ زکوٰۃ اس انسان پر ہے جو زکوٰۃ کی مقدار مال اس کے پاس ہے، ہر آدمی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس طریقے سے حج کے لیے جو جا سکتا اس پر حج فرض ہے، لیکن اس کے لیے امیر غریب کا کوئی فرق نہیں، شہری دیہاتی، پڑھا لکھا، ان پڑھ، مرد عورت کوئی فرق نہیں۔ جو بھی مسلمان ہے جسے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ کی توحید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم کر لیا، اس پر نماز فرض ہے۔ تو نماز ایسی اہم عبادت ہے، اس کا آغاز بھی اسی سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اس حدیث کو لے کر بعض لوگوں نے کچھ اور بھی اپنے مقاصد نکالے ہیں، لیکن وہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان جو نماز ادا کرتا ہے چاہے وہ باجماعت ہو یا تنہا ہو، اس کو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ باجماعت کے اندر امام پڑھتا ہے، ان کے سارے نمازیں کے امام کا وہ کفیل ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اسی مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جو تکبیر پڑھے تو تم بھی تکبیر پڑھو، یہ کام دونوں کا مشترک ہے۔ اذا قرأ فانصتوا، لیکن جب امام قرأت کرے تم چپ رہو۔ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، امام جب سورہ فاتحہ مکمل کر کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے گا فقولوا آمین، تم آمین کہو۔ تو امام اور مقتدی کے الگ الگ ڈیوٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دی، بتا دی ہیں۔ بار سورہ فاتحہ کی آمین اس قدر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے کسی نے پڑھی اس کی نماز ہوتی ہی نہیں، چاہے اکیلے میں پڑھنے والا ہو یا باجماعت نماز پڑھنے والا۔ باجماعت میں امام پڑھتا ہے اور سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے، اور اکیلے میں پڑھنے والا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر قرآن کی ہر آیت کا قائم مقام ہو سکتی ہے، لیکن قرآن حکیم سارے کا سارا سورہ فاتحہ قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اس کو سورہ فاتحہ ہی یاد ہے، نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ اس نے پڑھ لی، اس کے بعد اس کو کچھ یاد نہیں، پھر اگلی سورت کے مقابلے میں سورہ فاتحہ پڑھ لے، اس کے قائم مقام ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کو سورہ فاتحہ یاد نہیں تو وہ سورہ فاتحہ کے قائم مقام کو اور سورت پڑھے گا، نماز نہیں ہوگی اس کی۔ یہ دوسری صورتوں کے قائم مقام ہو سکتی ہے، کوئی اور صورت سے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ اس سورہ مبارکہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ پہلی دفعہ جب ہمارا میں نے بتایا تھا کہ درس ہوا تھا تو دوبارہ جب شروع ہوا تو اس میں سورہ فاتحہ پر کافی گفتگو ہوئی۔ تو ہمارے پروفیسر صاحب اور سعید صاحب اللہ نے سلام رکھے، انہوں نے وہ تمام دروس نقل کر لیے تھے اور تقریباً 100-150 صفحے پر وہ کتاب تفسیر سورہ فاتحہ کے نام سے ایک دفعہ چھپی تھی۔ تو بہت نکات اور بہت علوم معارف اس کے اندر انہوں نے اکٹھے کر دیے تو کیسٹوں کے ذریعے سے چیزیں ملی۔ تو میں آپ ارادہ کرتا ہوں، آج میرے دل میں خیال ہے کہ اس کو دوبارہ صاف کیا جائے۔ آپ پاس ہے اس کو ادھر چھپا کر رکھنا تاکہ کوئی ہوا نہ لگے، اس کو لائیں سارے ساتھی کو دیں، اور میں چاہتا ہوں اس کو اچھے طریقے سے پہنچ کر دیکھیں۔ پہلی دفعہ تو میں نے جب چھپی تھی تو تفصیل سے نہیں دیکھا تھا، لیکن دوبارہ جب اس کو غور کیا تو بہت مفید چیز اس کے اندر آ گئی ہیں۔ اس کو انشاءاللہ دوبارہ چھاپیں گے اور آپ رات کو ملیں گے تو آپ کو اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ سورہ مبارکہ میں کیا اللہ جواہرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں نے جیسے بتایا کہ بہت سارے نام ہیں۔ ایک نام حضور نے فرمایا سورۃ الشفاء، اس کا ایک نام سورۃ الشفاء ہے۔ کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا کے لیے اس میں شفا ہے، موت کے علاوہ ہر بیماری اس میں شفا ہے۔ ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
دفعہ صحابہ اکرام ایک سفر میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے. ایک جگہ پڑاؤ کیا. ظاہر بات ہے کہ سب مسافر جو ہے اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے. شاید کھانے پینے کا سامان ساتھ نہیں تھا. اس بستی کے جو لوگ تھے ان سے کھانا مانگا، لیکن وہ بڑے ہی کنجوس مکیجوس قسم لوگ تھے، انہوں نے کھانا نہیں دیا. صحابہ کرام خاموش ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں. اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس بستی کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے ڈنگ مارا، ڈس لیا اور وہ تڑپنے لگا اور کوئی اس کا علاج معاوضہ نہ ہوا. ناچار اس کی کنیز باندھی بھاگتی ہوئی اس قافلے والوں کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ قافلے والوں تم میں سے کوئی دم کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، بچھو نے ڈس لیا. تو ایک صحابی نے، صحابی کا نام نہیں ذکر کیا، کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ میں دم کروں گا لیکن شرط ہے کہ میں 30 بکریاں لوں گا. تو صحابی کے ذہن میں تھا کہ اس کو سبق سکھانے کا یہ طریقہ ہے. اتنے بدبخت لوگ ہیں، اتنے بے مروت بد لحاظ لوگ ہیں، ہم مسافر لوگ ہیں، ذرا بھی انہیں خیال نہیں رکھتا. میں دم کروں گا لیکن 30 بکریاں لوں گا. انہوں نے کہا ہمیں ٹھیک ہے، ہمارا سردار جو ٹھیک ہونا چاہیے. چنانچہ اس صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب کو شفا دے دی اور 30 بکریاں لے لی. بکریاں لے تو لی. بعد میں خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت تو لی نہیں ہم، کیا پتہ نہیں ہمارے لیے لینا جائز ہے یا نہیں. چنانچہ انہوں نے بکریوں سے نفع اٹھانے سے پہلے رسول اللہ کے خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی، یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہوا ہے اور ہم نے بکری ان سے لے لی ہے لیکن آپ سے اجازت نہیں لیا. آپ ارشاد فرمائیں اگر جائز نہیں تو واپس ان کو کر دیں، جائز ہے تو پھر ان کو استعمال کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، صحیح کام کیا ہے. بکری ذبح کرو اور کھاؤ، مجھے بھی کھلانا چاہیے. لیکن اس زمانے میں لوگ جو دم جھاڑ پھونک اور جو تعویذات کا جو کاروبار شروع کر رکھا ہے، یہ کام غلط ہے. یہ کام غلط ہے. کوئی کام، کوئی بات جتنی ہو اس کو وہیں رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ. ہمارے اکابر میں بہت سارے بزرگ گزرے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خدا کے کروڑوں رحمت نازل ہوں، انہوں نے اعمال قرآنی کے نام سے قرآن کریم کی آیات کا انتخاب کر کے ایک چھوٹا سا کتاب کا مرتب کیا ہے جو عملیات کا ہے. بہت سے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. اس کا جو ہندوستانی ایڈیشن تھا اس کے اندر میں نے ایک بات پڑھی تھی، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. آج کل جو پاکستان میں چھپتا ہے اس کو وہ بات اڑا دی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک دیہاتی بوڑھی خاتون آئی اور آگے کہنے مولوی صاحب مجھے کوئی تعویذ دیں. حضرت نے پوچھا کہ تمہیں تعویذ کی کیا ضرورت ہے، کون بیمار؟ بیمار کوئی نہیں، میں سر میں کنگھی پھیرتی ہوں، کنگھی دماغ نکالتے دماغ نہیں نکلتی. تعویذ دے تاکہ میری دماغ نکل جائے. اب ظاہر بات ہے کہ ایک محمد قسم کا مطالبہ تھا، مانگ نکالنے کے لیے تعویذ تو ہوتے نہیں، لیکن ایک جاہل آدمی کو کیسے سمجھایا جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے حکیم تھے، بڑے فراست والے دور اندیش بزرگ تھے. انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس بڑھیا سے کہتا ہوں کہ تم چلی جاؤ قرآن کریم کے، تو کوئی ایسے تعویذ نہیں، اور نہ ہمارے اسلام کے مانگ نکالنے کے لیے، کنگھی پھیرنے کے لیے تعویذات ہوتے ہیں. ہو سکتی ہے کہ ان پڑھ ہو تو جائے کسی ایسے آدمی کے پاس چلی جائے گی جو اس سے مال بھی لوٹے گا، اس کے ایمان بھی خراب کرے گا. اور تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ کر کہ اس کا ایمان بچانا ہے، اس کا مال بھی بچانا ہے، فرمانے لگے جا بھائی جب تو کنگھی پہننے لگے سر میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر کنگھی پہننا انشاءاللہ مانگنے کے لائے گی. چنانچہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر اس نے کنگھی پھیری اسے مانگنے کے لائے. اور تھانوی نے یہ ذکر کیا کہ بھائی قرآن کریم کو تعویذات کی کتاب نہیں اور جھاڑ پھونک کی کتاب بھی نہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اللہ نے اس قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے جو قرآن نازل کیا اس کے اندر شفا ہے، ورحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے، اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ اور ایمان بھی اس بات ہوگا. تو جیسا اس کا عقیدہ ہوگا ویسا اس کے ساتھ معاملہ پروردگار کرنا تو اللہ تعالیٰ نے ہے. اگر کسی شخص کا ایمان نہیں ہے قرآن کریم پر اعتقاد ہے، سارا قرآن کریم گھوڑ کر کے بڑھا دیا جائے کچھ فائدہ نہیں ہوگا.
لیکن اس پر ایمان ہے تو کوئی بھی آئے جو ہے شریف کو ثابت ہو سکتی. اور تھانے نے وہاں یہ بات بھی لکھی کہ قرآن جو تعویذات اور عملیات کی کتاب نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، پریشان مجبور ہوتے ہیں، تمہارے پاس آئیں کسی کام کے لیے اور تعویذات دینے کے لیے، دم کرانے کے لیے، تو اس وقت قرآن کی جو آیت یاد ہے ان کو پڑھ کر دم کر دو یا ان کو سکھا دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے نہ پڑے. میں اپنا ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. یہ سورہ امبار کا شفا ہے. طالب علم کا زمانہ تھا، میں اس جگہ بہت بار میں آیا ہوں. جامعہ اشرفیہ میں پڑھنے کے لیے داخل ہو چکا تھا، اور غالباً یہ میرا پہلا سال تھا. مشکات شریف پر آیا تھا، بولے نا انگریزی پڑھتے تھے. تو ملتان روڈ پر سمر آباد موڑ سے آگے تھوڑا سا جائیں تو ایک بستی ہے مہاجر آباد. سارے اردو اسپیکنگ لوگ ہیں، عقیدے کے لحاظ سے سارے صحیح عقیدہ لوگ ہیں. اکثریت تبلیغ جماعت کے ساتھ وابستہ ہے. اس زمانے میں باؤ میں یہ کڑیاں جو ہیں وہاں پر پیشوار ہوا کرتی تھیں. تو اس وقت انہوں نے جامعہ شریفیہ میں حضرت مولانا رحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ کوئی طالب علم جو اچھا قرآن پڑھنے والا، اچھی آواز والا اور میں جہاں نماز پڑھا. مولانا رحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ آپ وہاں چلے جائیں. میں ان کا حکم تعمیل میں چلا گیا. سبق پڑھنے کے بعد شام کو چلے جا کر رات کی نماز فجر کی نماز پڑھا کر صبح پھر میں سائیکل پر جامعہ شریفیہ جایا کرتا تھا. تو مہاجر آباد کی بستی سے پیچھے جو گلشن راوی کا جو علاقہ ہے، اس میں سارے کھیت تھے. ایک دن میں وہاں سے عصر کی نماز پڑھ کر تھوڑا سا باہر چہل قدمی کے لیے نکلا. وہ جو ناریل کی سڑک جاتی ہے وہاں ایک آدمی دودھ کا کام کرتا، دودھ کی دکان تھی. یہ جو دودھ گرم کر کے بڑے بڑے کڑا رکھ کرتے ہیں تو بیچتے ہیں. میں وہاں سے جب گزرنے لگا تو وہ آدمی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میری گزارش سن لیں. میں رک گیا. کہنے لگا میرا ایک بیٹا ہے، میرا 13-14 سال کا چلتا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، اور اس کی دائیں تھی یا بائیں مجھے صحیح یاد نہیں، 40 سال سے زیادہ ہو گئے. کتنی خراب ہے، گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک ساری کی ساری ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا علاج بہت ٹھیک نہ ہوا انجیکشن کے ذریعے سے پھر اس کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی. وہ کہتا میرا سارا سفایا یہی ہے، یہ میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے. تو میں دنیا بھر کے جتن کر چکا ہوں، ڈاکٹروں حکیموں والوں کے پاس کوئی بات بنی نہیں. دم کرانے والوں کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن ضرورت مند کا دھندا ہوتا ہے. آپ کو میں نے دیکھا کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے میرے بیٹے کو شفا دے دیں. میں رک گیا 2 منٹ کے لیے وہاں. میں نے اسے پوچھا کہاں دم کرایا. وہ بتاتا رہا وہاں جگہ گیا، فلاں گدی پر گیا، فلاں اوزار پر گیا، فلاں حضرت صاحب کے پاس گیا. مجھے یہ چیز معلوم تھی، یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. میں نے کہا ایک شرط ہوگی، میں دم کروں گا. اس سے پہلے کبھی دم کیا نہیں، لیکن تمہیں ایک چیز معلوم ہے تو چلو اللہ کے مخلوق کو فائدہ ملتا ہے تو کیوں نہ کیا جائے. پھر اس کے بعد آپ کسی اور کے پاس جائیں گے. یہ پابندی لگانے کا مقصد یہ تھا تاکہ اس کو اعتقاد کامل ہو اللہ کے کلام پر. کیونکہ ڈھیل میں یقین والا آدمی آج یہاں ہے کل وہاں ہے پرسوں کسی اور جگہ سے، تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اس کو میں نے پختہ طریقے سے وعدہ کرا لیا اور میں نے سورہ فاتحہ دم کرنا شروع کیا. بزرگوں نے لکھا ہے بعد میں کہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ دم کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ساتھ ملا کر. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آخر تک. پیچیدہ سے پیچیدہ بیماری کا اللہ تعالیٰ علاج بعد میں شفا مل جاتی. مجھے اس وقت سے یہی بات آئی کہ میں نے چلو یہ ضرورت مند ہے، پریشان آدمی ہے، دم کر دیتے ہیں. میں نے اس کو دم کیا تو چلا گیا. میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ میں یاد رکھنا میں ایک طالب علم ہوں، عملیات والا آدمی نہیں ہوں، نہ مجھے یہ توقع رکھنا نہ مجھے کوئی لالچ نہیں. میں راستے گزر رہا تھا تو چند منٹ کے لیے آپ کے پاس بیٹھ کر دم کرنے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ مجھے اگر لالچ آئی تو میرے اس دم کے اندر اثر نہیں رہے گا.
اور تمہیں فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے یہ بات میں سامنے کر رہا ہوں. مجھے کہنے لگا کہ آپ دودھ پی لیا کریں. میں نے کہا دودھ جس وقت آپ بیٹھے ہو جس باپ میں لے کے پیا کریں گے انشاءاللہ, لیکن سر صاحب میرے ساتھ ہی بات نہ کریں. خیر میں نے اس کو دم کیا, دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن, ایک ہفتہ تک دم کیا, اور پھر اتفاق سے گھر سے خط آیا اس زمانے میں مجھے اس کی نہیں ہوا کرنی تھی. ڈاکٹروں کے پاس کیا ہوا, خط آیا کہ والدہ بیمار ہیں. تو میں مدرسے سے زیادہ لے کر گھر چلا گیا. وہ ہفتہ 10 دن مجھے لگ گئے اور میں بھول بھال گیا کہ میں نے کسی کو دم بھی کر رہا ہوں. واپس آیا تو کافی دن گزر گئے, اس طرح میں گزرا ہی. ایک دن مجھے خیال آیا, مجھے گزرا, پھر جب دکان کے پاس میں گیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں اس کو دم کرنے کے بعد لگی تھا کہ 40 دن دم کروں گا انشاءاللہ اس بات مل جائے گی. تو درمیان میں طرف پر گزر گیا. میں اپنے آپ کو دھیرے دھیرے ملامت کرنے لگا کہ یہ کیا غلط کام کیا تھا. لیکن میں نے کہا چلو ادھر تو میرے پاس معقول ہے کہ میں دانستہ طور پر ایسا نہیں کیا, مجبوری کے تحت ایسا ہو گیا. جو ہی دکان کے قریب گیا تو دکاندار کی نظر پڑی ہے, وہ اچھل کر دکان سے نیچے پچی آ کر مجھے لپٹ گیا. میں دل میں نازک ہوں کہ شاید مجھے گلا کرے گا, اور وہ مجھے اس طرح آ کر لپٹ گیا, اور کبھی میرے ماتھے کو چومتا, کبھی میری گردن کو چومتا. تو کہتے میں آپ کا بنیاد سے کو گزار ہوں. میں نے پوچھا یار میں بیماری کی بیماری کی سب سے آ نہیں سکا, بتائیں آپ کے بیٹے کیا, بیٹے کو اس نے بلایا, صرف ایک ہفتہ دم کیا. اس نے اپنی سوال اوپر کر کے کان سے دکھائی تو بالکل جس طرح زخم منتقل ہو کر آخری مرنے پر ہوتا ہے اس طرح. یہ میرا ذاتی ماننا ہے, لیکن سنی سنائی بات نہیں ہے. میرا ایمان ہے اس بات پر, اور یہی بات آپ حضرات سے میں کہتا ہوں. جھاڑ پھونک کرنے والے, دم کرنے والے, کل بھائی جو لوگوں کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہم سب کا ہے, اور اللہ نے یہ کتاب ہم سب کے لیے نازل کی ہے. اللہ پر ایمان ہے, اس کی طاقت پر یقین ہے, تو اس کی کتاب کے اندر اللہ نے جو فیصلہ فرما کی شفا ہے, تو اسی یقین کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پیچھے پڑھیں, اور سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے. دیکھیے اللہ کی طرف سے اگر کسی کے شفا کے فیصلے نہیں ہیں تو نہیں ہوں گے, سی بات ہے. لیکن علم الہی کی شفا کے فیصلے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے صدقات میں پروردگار ضرور شفا دیں. یہاں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, ہمارے نمازی, میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتا ہے, جب میں سے فارغ ہو کر جانے لگا کہ یہاں سے دیوار کے پاس گزر ہے تو مجھے آپ کو سلام کیا. کہنے لگے میں بہت پریشان ہوں, کاروبار کرتا ہوں, جس کو میں نے پیسے دیے ہیں اس دبا کر بیٹھا, جس کے میں نے دینے ہیں وہ آپ کو تقاضا کرتا ہے, میں بہت سخت پریشان ہوں. تو واسطے میں چلتے چلتے کیا کر میں نے اس کو ایک بات بتائی, آپ حضرات سامنے حضور نے فرمایا کہ استغفار اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے استغفار کی یہ تاثیر رکھی ہے کہ ہر مشکلیں آسان ہو جاتی ہے اور بند کام کھل جاتے ہیں. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. ہر تنگی میں اللہ کو شادی پیدا کر دیتے ہیں, ہر پریشانی میں راحت پیدا کرتے ہیں. وہ یرزق من حیث لا یحتسب, اور ایسے طریقے سے اللہ اس کو رزق پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. یہ تو حدیث مجھے معلوم تھی, تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے, نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتا ہوں, میرے گھر کے اندر کوئی بالغ آدمی بغیر نماز کے اندر یاد رکھے, بیٹا بیٹی بیوی بہن بھائی جو بالغ مسلمان ہے نماز کے بغیر نہ رہے, ملازمہ کو بھی نہ رہے. یہ سوچے کہ گھر کے اندر کوئی منکرات نہ ہو, حلال حرام کی تمیز کریں, اور یہ وظیفہ میں بتا دوں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں بتا دیا, میں نے بتایا ہوا ٹھیک ہے, پر عمل کریں گے انشاءاللہ, تو خود آ کر مجھے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کو مہربان ہے. وہی بات بھی تقریباً 3 مہینے کے بعد دوبارہ پھر وہ آدمی ملا, اس نے مسافر کیا تم ہم ظاہر بات ہے کبھی کبھار جو ملے تو کون پہچانتا, مجھ میں تو ایک پہلا تو مجھے ہزاروں آدمی پہچانتے ہیں, لیکن نمازی تو بے شمار آتے ہیں, کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی آتا ہے. وہ مجھے میں کہیں کہ آپ نے پہچانا, میں نے کہا نہیں بھائی, کہنے میں وہی ہوں جس نے آپ سے بات کی. میں نے کہا بتاؤ کیا ہوا, کہنے یہ بتانے آیا تو اللہ پاک نے آپ کو بتایا ہوا طریقہ اختیار کیا, اللہ نے مہربانی فرمائی, لوگوں نے جن میں پیسے دبا رکھے تو خود لا کر گھر میں دیے, اللہ نے میرا کاروبار چلا دیا. قرآن یا رسول اللہ کے فرمان
یہ انبیاء کی کتابیں نہیں ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، مسلمان کے لیے اللہ پاک نے اس میں شفا رکھی ہے۔ ابھی ایک حدیث میں آپ کو سنا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا عمل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں ثابت ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ تم نے غلط کام نہیں کیا، وہ بکریاں جو لی ہیں ٹھیک کیا ہے، اس کو کر کے کھاؤ گے اور مجھے بھی کھلاؤ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا یہ ایک تصویر ہے سمجھ۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور جیسا میں نے طریقہ بتایا ہے سر کر کے دیکھیں بہار میں کوئی بیماری میں کسی قسم کی ہو، بیماری لانے والا اللہ ہی ہے، اس کے لیے کوئی پہچان بھی نہیں ہے، وہ پالک جھپکنے سے پہلے سب کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ ایسا ہے جس کی ارادہ کرے کن کے ساتھ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی کا قصہ آپ نے سنا ہی ہوگا، گھر سے نکل کہیں جا رہا تھا تو اس کے گھر کو آگ لگ گئی، پیچھے سے ایک آدمی بھاگتے ہوا کہ بتا کہ تیرے گھر کو آگ لگی، اس نے کہا میرا گھر نہیں جل سکتا۔ میں نے کہا ہم نے شور بلند ہوتے دیکھ لیں، ہم تمہاری ہمدردی کریں تو عجیب بحث آدمی ہے، لیکن اس کا یقین دیکھیں لیکن میرا گھر نہیں جل سکتا، تم شور دیکھیں یا نہیں دیکھیں، وہ اطمینان کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ واپس آیا، جو اطلاع دینے واپس آیا، بات کر آگ بجھ گئی تھی، لیکن اس وقت بڑا تجسس ہوا کہ یہ کیا معاملہ تھا، آگ لگی ہے، شعلے بلند ہوئے ہیں اور پھر آگ بجھ بھی گئی، خود بخود وہ آدمی واپس نہیں آیا اپنے گھر کے حالات دیکھنے کے لیے۔ اس سے پوچھا کیا معاملہ تھا، اس نے معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ جو شخص ہر روز یہ دعا پڑتا ہے اللہ من ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ دعا حضور نے فرمائی تھی کہ جو آدمی اس دعا کو سبق پڑھ لے گا اللہ اس کی جان کی، املاک کی، جائیداد کی حفاظت فرمائیں گے۔ میں نے یہ سبق پڑھی تھی، میرے نبی نے فرمایا تھا کس طرح میں یقین کرتا ہوں کہ حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کو میں نے اختیار کیا، میرا گھر جل جائے۔ لیکن اس کا ایمان کتنا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کس قدر پختہ یقین تھا۔ اللہ پاک نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا طریقہ تھا، اس پر یقین تھا۔ تو میں اب بھی یہ کہتا ہوں میرے دوستوں کہ اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، بس کمی اگر ہے تو ہمارے اعتقاد کی ہے۔ ہم MBBS ڈاکٹر یا جس کی تعریف پر صاحب وہ متفق میں بڑا ڈاکٹر ہے جی، امریکہ پر ڈاکٹر ہے جی، یہ ہوا یہ ہوا، تو ہم سمجھتے ہیں بہت ساری عبادت اس کے ہاتھ میں رکھی، حالانکہ کسی انسان کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی، شفا انہیں کے ہاتھ میں کبھی بہت آتی ہیں بیمار ہوتے ہیں، موت تو نبی پر بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء کرام کل منا رہے ہیں پان، لیکن جب تک اللہ نے زندہ رکھنا کسی کو تو بیمار ہوتا ہے انسان، بیماری کی شفا بھی مل جاتی ہے، مسلمان کو بھی شفا ملتی ہے، کافر کو ملتی ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ لیکن مسلمان کو ایک تدبیر بتائی، طریقہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طریقوں کو استعمال کرے اسی یقین کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ وہ اپنے اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، جس یقین کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول مانتا ہے، اسی یقین کے ساتھ مان لے کہ یہ جو حضور نے فرمایا یہ ہوگا رہے گا، کوئی وجہ نہیں میرے رب اس کے ساتھ معاملہ نہ کرنا۔ ایک حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جو امید رکھتا ہے، جو گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں۔ اگر اس کا یقین ہے کہ میرا رب شفا دے گا تو اللہ تعالیٰ نے شفا مانگنے کے لیے کسی اور کے پاس جانا ہے، وہ سب کچھ خود کر سکتا ہے۔ لیکن اگر عقیدہ خراب ہو، اعتقاد پختہ نہ ہو، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سارا قرآن کی تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے، بہت بہت پلا دیا جائے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ شفا دینا میرے اللہ کا کام ہے، اللہ کی طاقت پر یقین ہے۔ یہ بار بار میں آپ سے کہوں گا میرے دوستوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، اور اپنے لیے بھی دعا اور آپ کے لیے بھی کہ اللہ ہم سب کو اس بات کا یقین نصیب فرمائے کہ اللہ کی عظمت کا نقشہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے، اور اللہ کی عظمت کا نقشے کے ساتھ اللہ کے کلام کی عظمت بھی، تو دنیا میں کوئی کتاب، کوئی کلام اس کے مقابلے میں نہیں، اللہ کی جیسی شان اس کی بلند ہے، اس کے کلام کی شان بہت بلند ہے۔ اور پھر اس کو کہیں سے بھی آپ پھر فاتحہ کے بارے میں حضور نے چاہیے فرما دیا، لیکن کہیں سے بھی قرآن کی کو آیت پڑھ کر اسی یقین کے ساتھ میرا رب شفا دینے والا اس نے اس میں شفا رکھی ہے، آپ اس کو استعمال کریں گے اور اس کو اپنے اوپر دم کریں گے، میرا اللہ پاک سے کوئی تاثیر پیدا کر رہے
تاثیر پیدا کرنا اللہ نے آگ میں جلانے کی تاثیر ہے، اللہ نے رکھی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے کہا آج تاثیر ختم کرتا ہوں، آگ میں کچھ کیا کچھ نہیں کر سکتے. چھری میں تاثیر کاٹنے کی ہے، اس کے جو تیز دھار ہے وہ جس چیز پر رکھا وہ کاٹتی ہے. لیکن اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن جب رکھی گئی اللہ نے اس وقت اس میں تاثیر واپس کر دی. ہر چیز میں جو تاثیر ہے بتا ہے کہ اس میں حقیقی مؤثر حقیقی بہت پروردگار عالم کی ذات ہے. اس لیے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم عظیم الشان صورت ہے. رتبے کے لحاظ سے اسلام کی صورت اللہ نے کسی بھی آسمانی کتابیں نہیں اتاری بشمول قرآن کے، اور فضائل و منافع کے لحاظ سے اگر سمپل کے طور پر یہ تو باتیں سنی ہیں. انشاءاللہ العزیز اس کے مطابق آپ کریں گے، تجربہ کریں گے تو میرا اللہ تعالیٰ پوری سلوک کریں گے. کسی بچے کو دم کرانا ہو یا بڑے کو یا چھوٹے کو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. یہ ضرور ہوتا ہے ہمارے ذہن کے اندر کہ جس آدمی کو ہم اپنے طور پر اپنے خیال سے نیک آدمی سمجھتے ہیں تو اس سے دعا بھی منگوا سکتے ہیں، اسے دم بھی کرا سکتے ہیں. لیکن خاص طور پر اسی کام کے لیے جانا، یہ اگر ہمیں خود معلوم ہے اس بات کو، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا رب تاثیر پیدا کرنے والا وہ رب تو ہمارا بھی ہے، وہ دم کرنے والے کا رب ہمارا بھی رب ہے، تو ہم کیوں اپنے اندر وہ یقین پیدا نہیں کرتے؟ تھوڑا سا اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اس قرآن کریم کے درس کے ذریعے سے یہ سوچیں درست ہوں گی اللہ کی مہربانی سے. انشاءاللہ میں آپ کو قبل از وقت یقین دہانی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے ساتھ وابستہ رکھے اور ہمیں فرصت افراد دے کے قرآن کو ہم نائم دے سکیں، تو پھر انشاءاللہ اس کی لذتیں بھی ہمیں ملیں گی اور اس کی تاثیر نتائج ہمارے سامنے آئیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت. اب یہ تمہیدی باتیں ہیں تو سیدھے بھی آگے چلیں. میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ 4 دن درس ہوا کرے گا، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، اور 3 دن چھٹی ہوگی، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، تاکہ سارے ساتھی اپنے طور پر جو ہفتہ باقی کو رکے ہوئے کام ہوتے ہیں وہ کر لیں. ایک ترتیب یہی رہے گی انشاءاللہ عزیز. کبھی ایسا بھی ہوتا وہاں ہے اور ہو جائے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک کوئی ضرورت پڑ جائے تو ناغہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش تو یہ کی جائے گی قبل از وقت اطلاع دیں. اور جتنے بھی درس کے شرکاء ساتھی ہیں ان سے میں گزارش کروں گا وہ اپنے رابطہ نمبر جو ہیں ہمارے ساتھیوں کو دے دیں، اپنا نام بھی اور جگہ بھی لکھتے ہیں سامنے، تاکہ کسی وقت خدا خاصہ کے تاخیر ہوتی ہے تو پھر آپ کو دور سے آنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے. اطلاع دے دی جائے کہ میں آج درس نہیں ہوگا. اب تو کوشش یہی ہے، اور دعا بھی اللہ سے یہ کرتے ہیں کہ اللہ ناغہ نہ ہو، کیونکہ ناغہ نے بہت نقصان پہنچایا ہے، بہت بڑی نحوست پڑی ہے. اب اللہ نے اپنے کرم اور مہربانی سے اس کا آغاز کرا دیا ہے اور بڑا خوبصورت آغاز ہے. اللہ اس کو قائم رکھنے کی توفیق نصیب کرتا ہے. لیکن بہرحال ایمرجنسی حالات تو ہر انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں. تو میں ٹیلی فون رابطہ نمبر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ساتھی وکاس ہو اپنے طور پر اطلاع دے دیں کہ آج اس وجہ سے درس نہیں ہوگا. ترتیب یہی رہے گی پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، ہفتہ، اتوار 3 دن ناغہ ہوا کرے گا. اور انشاءاللہ ہم قریب 1-2 روز میں ایک پوسٹر لگ جائے گا مسجد کے اندر بھی اور باہر بھی. اس کے اندر سال کے جو 12 مہینے ہیں 12 مہینوں کی ترتیب بھی لکھی جائے گی کہ فلاں مہینے میں عشاء کے بعد درس ہوا کریں گے اور فلاں مہینوں میں عشاء سے پہلے درس ہوں گے. یہ ترتیبات معلوم ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد وسلم. پروردگار عالم ہمارا یہ بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ